بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زمین زاد اور میں ہوں رضوان جلال. ناظرین فیک نیوز پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک, فیک نیوز ایک واقعی مسئلہ ہے. فیک نیوز کیا سرائیوں کو جنم دیتی ہے, فیک نیوز جھوٹ کو جنم دیتی ہے, فیک نیوز پروپیگنڈے کو جنم دیتی ہے. صدر ٹرمپ ہو یا عمران خان یا تحریک انصاف, سارے فیک نیوز سے جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں. ناظرین سب سے بڑا مسئلہ سوال میرا یہ ہے کہ فیک نیوز, کل عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ وہ چائنا جا رہے تھے تو 2 بڑے اخبار نے خبر لگائی کہ عمران خان سی پیک کو ریویو کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ میں تو پیسے مانگنے جا رہا تھا. جب میں وہاں گیا تو وہ جو چائنیز ہیں وہ بڑے اوفینڈ تھے, وہ ناراض تھے کہ یہ کیا ہوا ہے. دیکھیں فیک نیوز سے پروپیگنڈے نے جنم لیا, اور یہ دیکھیں میرے ساتھ میں پیسے مانگنے, میں نے اپنی مار دی, میں شرم سے مر گیا اور میں پیسے مانگنے جا رہا تھا, لیکن دیکھیں کہ یہ فیک نیوز نے کیا حشر کر دیا. میرا سوال یہ ہے کہ فیک نیوز کو جنم کس نے دیا, کون لوگ تھے جو اس کو ٹریگر کرتے رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عثمان صاحب ڈائریکٹر نیوز ہیں, حرف راز کے اینکر ہیں. میں ان سے پوچھوں گا کہ فیک نیوز کہ اصل بانی کون ہے, کس نے اس کو جنم دیا, اور کون فیک نیوز کے اوپر بار بار ہتھوڑے مارتے رہے. السلام علیکم عثمان صاحب. وعلیکم السلام. جی رضوان. عثمان صاحب, خان صاحب نے کل انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ فیک نیوز جو ہے نا وہ دیکھیں برباد کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں, مراد سعید $200 ارب باہر پڑے ہیں, وہ لا کے ان کے منہ پہ ماریں گے. اسد عمر کے روز پاکستان میں پتہ نہیں کتنے $ارب کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ یہ عمران خان اور تحریک انصاف کس منہ سے فیک نیوز کے خلاف ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے رضوان کے, خاص طور پہ کل میں نے انٹرویو سنا وزیر اعظم صاحب کا, مجھے ان پر ترس بھی بہت آیا, مجھے ان سے ہمدردی بھی بہت ہوئی, اور میرے دل کے اندر ان کے لیے ایک جذبات بھی پیدا ہوا ہے کہ یار ایک نیک نیتی کے ساتھ خان صاحب ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن سوال میرا وہی ہے کہ جیسے پرٹیکولر اس خبر کا اگر حوالہ لے لیں کہ جی وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو پیسے مانگنے جا رہا تھا, لیکن اخبارات نے یہ ہیڈ لائنز لگائیں کہ میں ریویو کرنے جا رہا ہوں. چلیں اسی خبر کی بنیاد کو پکڑتے ہیں. آپ نے کہا نا شروع کہاں سے ہوئی. جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو سب سے پہلے ان کے مشیر تجارت جناب رزاق داؤد صاحب نے آتے ہی پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم سی پیک کو ریویو کریں گے. یہ کس نے کہا؟ تحریک انصاف نے کہا نا کہ بہت سارے ہم ایسا آڈٹ کروائیں گے. آڈٹ کی بات ہوئی, آپ کو یاد ہوگا ملتان میں, اور میٹرو کی کیس کھلا اور اس کی بات ہوئی کہ جی اس میں یہ ہو رہا ہے. لاہور اورنج ٹرین کے حوالے سے نیب کے اندر کیسز کی بات ہو رہی تھی. یہ سارے جو سی پیک کے جو منصوبے تھے اس کے اوپر ایک سوال اٹھایا, جس پر جو ہے وہ چین کی ایمبیسی کی طرف سے وضاحت بھی آئی, اور انہوں نے بھی ایک ناپسندیدگی کا اظہار کیا. تو جب آپ کے قریب رہنے والے لوگ, آپ کے وزراء, آپ کی حکومت میں شامل آپ کے بہت اہم عہدوں پر فائز لوگ کے منہ سے اگر ایسی باتیں نکلیں گی تو پھر ظاہر ہے جو آپ اس میڈیا کو کیسے روک سکتے ہیں کہ جو اپنا جو آزادی بھی استعمال کرتا ہے اور ساری جو چیزیں ہیں. تو آپ بنیاد تو آپ نے فراہم کی. اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ نعروں میں اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں, مراد سعید کا آپ نے نام لیا, اسد عمر صاحب کا آپ نے نام لیا, اور خود عمران خان صاحب جب کنٹینر پہ تھے, دھرنوں میں تھے, اس سے پہلے کی پریس کانفرنسوں میں تھے, روزانہ یہ الزام لگاتے تھے اس ملک کے اندر اتنے 100 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے, اس ملک کے اندر اتنے 100 ارب کی جو نا منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی, لیکن نکلا کیا اس کے بعد؟ اور پھر اب جب یہ چیزیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد جیسے خود اسد عمر نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کہا کہ نہیں یہ سارے اعداد و شمار جھوٹے ہیں, کوئی پیسہ اتنے ارب روپیہ یا اتنے 1000 ارب یا اتنے 100 ارب باہر نہیں پڑا ہوا, یہ غلط ہے. تو جب اتنی اہم سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس طریقے سے بیہیو کریں گے تو پھر آپ باقیوں کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ذمہ داری سب سے پہلے آپ کی اپنی بھی ہے. آپ نے ایک لوگوں کو راستہ دکھایا, آپ نے ایک لوگوں کو اس طرف لائے, لیکن میں اس میں قصوروار باقی میڈیا کو بھی سمجھتا ہوں کسی حد تک کہ بہت ساری چیزوں کے اندر عمران خان صاحب سچے بھی ہیں. کہ مثلا آپ ایسی چیز بیان کر دیتے ہیں جو آپ کی خواہش ہوتی ہے, آپ جب اپنی خواہش کو خبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک وجہ تو یہ, اور دوسری وجہ آپ کی اپنی بھی ہے. جب آپ انفارمیشن کو چھپائیں گے, جب آپ لوگوں کے لیے ان لوگوں کی ریچ میں نہیں ہوں گے, جب جرنلسٹ کی کیا چیز, جرنلسٹ کے پاس ایک اطلاع آتی ہے, اس کے سورسز سے وہ خبر آتی ہے, وہ کنفرم کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ کو کنفرمیشن نہیں ملتی اس کی,
تو ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں مین سٹریم میڈیا سوشل میڈیا سے وہ ہو رہا ہے انسپائر. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے اوپر آج خبر جو ہے وہ چل گئی اور کسی نہ کسی طریقے سے ویب سائٹس نے اٹھا لی, پرنٹ میڈیا نے اٹھا لی اور اسی کے اوپر اس میڈیا کو کوٹ کرتے ہوئے مین سٹریم میڈیا کے اندر بھی خبر آ جاتی ہے. خبر چھپتی نہیں ہے, خبر آ جاتی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ اطلاعات کی رسائی روکتے ہیں, جب آپ خود خبر کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ حالات پیدا ہوتے ہیں جو بعد میں آپ کے لیے مشکل کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. یہ ابھی ریسنٹلی جو ابھی باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے, نورانی نے فون کیا, انہوں نے نہیں جواب دیا, اس میں خبر چل گئی. اب وہ ہیڈ لائن کی زینت بھی بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. مین سٹریم میڈیا پہ ہیڈ لائن تو نہیں ہے, لیکن باقی ویب سائٹ نہیں تردید کر کے تو مین سٹریم میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جو باجوہ صاحب نے تردید کی ہے, لیکن خبر ہے رپورٹر نے اگر اس سٹوری کے اوپر کام کیا ہے, اور یہ وہ رپورٹر ہیں جنہوں نے کام کیا ہے وہ کسی میڈیا کے اندر ابھی ہے نہیں ہے, سزا بھگت رہے ہیں اپنی یعنی ایکسکلوسیو خبروں کی. تو اب پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نورانی صاحب کو. لیکن بہرحال موقف جو ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے باجوہ صاحب نے دے دیا کہ یہ ہے. کم از کم ہمیں ان کے موقف کو شامل ضرور کرنا چاہیے, ان کو چلانا چاہیے. تحقیقات کرنا کسی کے سانسوں کی, کسی کی جائیداد کی, وہ تو اداروں کا کام ہے کہ اگر انہوں نے کسی بھی ذریعے سے بنائی ہے. کاروبار کرنا تو میرا خیال ہے کوئی منع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا عثمان صاحب. ایک اور بات, خان صاحب نے اپنی ہی تقریر کے اندر کہا کہ یہ جو فیک نیوز لگاتے ہیں, یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, کسی نے لگائی کہ ڈالر جو ہے 180 روپے کا ہو گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ڈالر کی بات کیا یہ فیک نیوز کا کام ہے, ڈالر اوپر چلا گیا نیچے نہیں, یہ تو یہ میں پھر اگین یہی کروں گا, جیسے آپ نے سی پیک کا حوالہ دیا تو ڈالر کو بھی اوپر پہنچانے کی ذمہ داری خود خان صاحب کے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہے. ابھی ڈالر کا میرا خیال ریٹ 125-26 روپے تھا, تو ہمارے ایک وزیر ہیں خان صاحب کے بہت قریبی ہیں, کراچی سے منسٹر ہیں, آپ کے بھی رضوان بڑے اچھے دوست ہیں, علی زیدی صاحب نے کیا بیان دیا تھا کہ ڈالر 150 سے اوپر جائے گا, اور 150 سے اوپر گیا. جب آپ ہی کے لوگ خود اس طرح کی اسپیکولیشن کریں گے تو یہ ہوگا نا, کس کو ذمہ دار پکڑیں گے, کس کا گریبان پکڑیں گے؟ اسد عمر نے کہا کہ یہ 200 تک بھی جا سکتا ہے. تو جب آپ خود بیٹھو بھائی, آپ روکو کس طریقے سے اوپر جانے سے رکنا ہے, اس کو کیسے بریک لگانی ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو بریک لگانے کی بات کرو. جب اس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں تو پھر تو معاملات نکل جاتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, آپ جس چیز کے اوپر ایکشن لینے جاتے ہیں, آپ آٹے کی قیمت کو بریک لگانے کے لیے جاتے ہیں, وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے. آپ چینی کی قیمت کو روکنے کے لیے کمیشن بناتے ہیں, وہ چینی لوگوں کی قیمت سے پہنچ سے دور ہو جاتی ہے. 110 روپے کلو. اب خان صاحب یہ لوگ کہتے ہیں یار اللہ نہ کرے خان صاحب کسی چیز کا نوٹس لے لیں. اب وہ اچھا ہوا کہ انہوں نے بارشوں کا نوٹس نہیں لیا کہ یار بارشیں بڑی زیادہ ہو گئی ہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے ہی زیادہ ہو گئی ہیں تو اپنی جگہ پہ. لیکن بہرحال یہ ذمہ داری جو ہے میں سمجھتا ہوں خود حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی ہے. فیک نیوز کی حوصلہ افزائی اسی لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کے لوگ محتاط نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی رسائی میں نہیں ہوتے. آپ جب جتنا زیادہ میڈیا فرینڈلی ہوں گے, میرا خیال ہے کہ فیک نیوز اتنا ہی کم ہوگی. جب آپ قدغنے لگائیں گے, جب آپ ریچ سے دور ہوں گے تو ایسے مسائل ہوں گے. آپ دیکھیں نا, آپ کے 2 سال پورے ہوئے ہیں حکومت کے. اسد عمر صاحب نے سچ بولا. میرا خیال ہے کہ حکومت میں سچ کم لوگ بولتے ہیں. سارے گزرے کی فواد چودھری نے بھی کل بھی سچ بولا کہ جی ہماری گورننس کی بڑی وجہ ناکامی کی یہ ہے کہ ہم نے اوس درجے کے وزراء اعلیٰ لگائے ہوئے ہیں جن کا جو انتظامیہ کے کنٹرول کر ہی نہیں سکتے, اس لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ساتھ اسد عمر نے یہ کہا کہ ہم نے پہلے دن ہی میڈیا سے لڑائی لے لی, ہمیں میڈیا سے لڑنا نہیں چاہیے تھا, اور میڈیا نے ہمارے ویژن کو صحیح طرح سمجھا ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک حد تک تو الیکشن سے پہلے تک تو میڈیا ہی کی وجہ سے اب یہاں تک پہنچے ہیں. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف میڈیا کی ڈارلنگ ہوا کرتی تھی الیکشن سے پہلے. جتنی آپ کو مائلیج ملی ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا ظاہر آپ کا اپنا میدان تھا, اس کے باوجود آپ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. اسی کی بدولت آج وہی میڈیا جو ہے, وہی اینکرز جو آپ کا جھنڈا اٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے, آج وہ چینلز میں نہیں ہیں. بیچاروں نے اپنے یوٹیوب چینلز کھولے ہوئے ہیں, اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں, وہ سچ بول نہیں سکتے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ میڈیا کے اوپر آ کے سچ بولیں گے, آپ سچ کو برداشت کریں گے, تو یہ فیک نیوز آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. اب نے جب سچ کا راستہ روکا ہے تو فیک نیوز کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. یہ ایک روٹ کاز ہے. آپ سچ کو برداشت کرنا سیکھیں, سچ کو رواج دیں. آپ خود بھی سچ بولیں, آپ بولتے ہیں سچ, آپ سچے بندے ہیں, تو سچ بولنے کی عادت ڈالیں, سچ کی حوصلہ افزائی کریں. جب اس معاشرے کے اندر سچ کی حوصلہ افزائی ہوگی تو فیک نیوز بھی بدلے گی. لیکن ساتھ تھوڑا سا ایک اور میں کہوں گا کہ اس سارے ماحول کے اندر ہمیں بھی ایز اے جرنلسٹ قومی مفاد کا خیال رکھنا ہے کہ ملک ہے,
تو ہم ہیں. ہمارے ملک سے بالا کوئی بھی چیز نہیں ہے, اور ادارے سب سے بڑے ہیں, افراد جو ہیں وہ اداروں سے بالا نہیں ہیں. اگر ایک فرد کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا ہم پورے ادارے کو اس کو قصوروار نہیں قرار دے سکتے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں اور اکاؤنٹیبل بنائیں اس کو, اور پھر میں وہی کہوں گا سچ بولیں, سچ کی عادت ڈالیں اور سچ کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کریں. تھینک یو ویری مچ عثمان صاحب. عثمان صاحب نے کہا کہ جب سچ کا راستہ رکے گا تو پھر فیک نیوز جنم لے گی, اور فیک نیوز کے حوالے سے خان صاحب کو پہلے اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ مارنے کی ضرورت ہے. انہیں دیکھنا چاہیے کہ فیک نیوز کو جنم کون دے رہا ہے, کون اس کو ہوا دیتا ہے, بجائے دوسروں پر الزام لگانے کے لیے سے پہلے ایک دفعہ اپنی جماعت اور اپنے آس پاس دیکھ لیں کہ فیک نیوز جنم کیوں لے رہی ہے. تھینک یو ویری مچ.